بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن عبادت اور فلسفہ عبادت کے عنوان سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں تو وہ باہدف مقصد، غرض و غایت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو عبادات جیسے اعمال کو بے ہدف خداوند عالمین نے سب سے پہلے انسان کو کہ غرض خلقت کو عبادت قرار دیا، تو اس غرض خلقت کو عبادت قرار دینے کے فلسفہ اور اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ عبادت کے غرض و غایت اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ عبدیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لفظ عبدیت، عبد اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی تمام خواہشات اور اس کا ارادہ اپنے آقا کے ارادے کے مطابق، اپنے آقا کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وہ اپنے آقا کی رضایت کو ملحوظ نظر رکھتا ہے، اس کا آقا کس چیز پہ راضی ہے، وہ آقا کس چیز پہ خوش ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت انسان کی غرض خلقت عبادت قرار دیا اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان مقام سعادت حاصل کرے، انسان کمال تک پہنچے، انسان منزل عبدیت کو حاصل کرے، منزل عبدیت تک پہنچے اور اس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، ہمیشہ اس کے رضائے الہی ملحوظ نظر ہو، ہمیشہ اس کی نگاہ رضائے الہی اور خواہشات الہی پر مرکوز ہوں۔ خداوند عالمین کس چیز سے راضی ہے، خداوند عالمین کس چیز سے ناراض ہے، تمام اوامر پر اطاعت کرے خوشنودی خدا کے لیے، تمام نواہی سے بچے خوشنودی الہی کے لیے، اس میں اپنی ذاتی کوئی خواہش، اپنی ذاتی کوئی رضا نہ ہو، ہر عمل خدا کے لیے، للہیت کے لیے انجام دے دیں۔ اس منزل پہ پہنچنے کے لیے اس عبادت کو، اس ریاضت کو حضرت انسان انجام دیتا ہے۔ عبودیت انتہائی خضوع و خشوع خداوند عالمین کے مقابلے میں، یعنی خداوند عالمین کے درگاہ میں انتہائی خضوع و خشوع، خاشع اور رہنے کا نام عبودگی ہے، عبدیت ہے، اور خلوص نیت کے ساتھ اور ہمیشہ رضائے الہی کو ملحوظ نظر رکھنا، تسلیم تمام اوامر الہی کے سامنے تسلیم خم ہونے کا نام عبدیت ہے، مقام عبدیت ہے۔ تبھی تو ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہر مرحلے میں اور ہر شہید کی لاش پر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضاً بقضائہ، پاک پروردگارا تیرے ہر امر پر بندہ تسلیم خم اور ہر فیصلے پر راضی، اور مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ہر عمل کو رضائے الہی کے لیے اور ہر عمل کو رضائے الہی کو منظور نظر رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ تو خداوند عالمین نے عبدیت کے حصول کے لیے ہم اور آپ کو اس عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ عبادت اگر وہ مقصد اور غرض حاصل نہیں ہو رہا تو یہ نمازیں عبادت نہیں ہیں، سوائے تھکاوٹ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ روزے عبادت نہیں ہیں، اگر یہ مقصد عبودیت، مقصد
مقصد اور ہدف اس کا اگر حاصل نہیں ہو جائے تو وہ سوائے بھوک کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے نصیب کے چکر کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہے خداوند عالمین سے، پاک پروردگارا ہمیشہ ہمیں تیری رضا اور تیرے تمام فیصلوں پر راضی اور تسلیم خم کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمیشہ تیری رضا ملحوظ نظر